لوگوں کے آنے کی وجہ سے کیا اس میں صرف تعداد ہی بڑھی ہے یا ویرائٹی بھی بڑھنا شروع ہوئی؟ دیکھیں لوگ جو فیشن ڈیزائن میں برانڈز بن رہے ہیں کہ جی نئے برانڈز بن رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے اس انڈسٹری میں انٹر ہو رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو یہ ڈیزائن بنا رہے ہیں، اور ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت مصروف ہیں اپنی زندگی میں، اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جائیں اور ایک ڈیزائن کو سوچیں اور کریں، اور پہلے ایک فیبرک خریدیں، پھر اس کو ڈائی کرائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیلر کو دیں اسٹچ کرنے کے لیے. تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ڈیزائنر از دا بیسٹ سولوشن. بہت ساری ہماری ورکنگ خواتین ہیں، لیڈیز ہیں جو کہ خود نہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بنا کے دے دے سوٹ، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا بازاروں والا اور یہ سارا. تو وہاں پہ اوبویسلی پھر اس لیے بھی جو ڈیزائننگ اور ڈیزائنر سے ریلیٹڈ چیزیں وہ زیادہ نظر آ رہی ہیں آپ کو. اچھا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو ہر سال نئی آپ چیزیں لے کے آتے ہیں، کیا اس میں تبدیلی سلو ہے یا چیزیں بہت جلدی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں؟ ڈیزائنز کے حوالے سے، کپڑوں کے رنگ کے حوالے سے، ان کی باقی جو چیزیں پرٹیکولرلی فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے ہیں، ان میں تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے یا وقت کے ساتھ آہستہ چیزیں تبدیلی جو ہے وہ تیزی سے آتی بھی ہے، لیکن اب اتنی پہلے کچھ 4-5 سال پہلے بہت زیادہ تبدیلیاں آئی تھیں. اب تو یہ ہے کہ اب ہر طرح کی چیز چل رہی ہے. مطلب میں نے اب جو تبدیلی آئی ہے اس ٹائم یہی تھا کہ فیشن انڈسٹری ایک دم سے گرو کر رہی تھی. بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ برانڈز، لوکل برانڈ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے. پھر ہمارے پاس کووڈ آ گیا، تو کووڈ کی وجہ سے باہر سے چیزیں نہیں آ سکتی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ویسٹرن ویئر بھی ایک بننا شروع ہو گیا پاکستان میں ہی. تو اب وہ یہ ہے کہ اب ہم اس چیز پہ پہنچ چکے ہیں نا کہ ہمارے پاس اپنی بہت ویرائٹی ہے. پہلے ایک ٹائم تھا کہ آپ کو ایک سویٹر منگانے کے لیے بھی باہر والے کسی بندے سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا کہ باہر سے آتے ہوئے تمہارے سویٹر لینا، کیونکہ یہاں پہ صرف 2 ہی سویٹر آتے ہیں، یا آکسفورڈ یا کیمبرج. لیکن اب ہمارے پاس بہت ساری اس میں ویرائٹی ہے سویٹر اور اس کے اوپر بھی. تو اس وجہ سے ہم نے ایوالو کر لیا اس لحاظ سے. اچھا، جیسے ہم نے فیشن کے حوالے سے بات کی، جو ورکنگ خواتین ہیں جو کسی جگہ جو جاب کرتی ہیں یا کسی ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کر دیں، ان دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نئے سے نئے کپڑے پہن کے جائیں. اب اس میں ڈیزائن بھی نہیں ہوتی، ڈیزائننگ ڈریسز بھی نہیں ہوتی. ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ وہ کس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں کہ ایک تو ان کی ویرائٹی زیادہ ہو جائے، ایک نمبر آف جو ہیں وہ ڈریسز وہ بھی زیادہ ہو جائیں؟ نمبر آف ڈریسز وہ دیکھیں، وہ تو اگین بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ریپیٹ کرنے کو اتنا برا نہیں مناتے، اور میرا خیال ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک ڈریس 4 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہماری سوشل پریشر ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ جی کہ نہیں، اب ہم نے ایک نئی جگہ پہ جانا ہے تو ہم نے ایک نیا ڈریس پہننا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ ڈریس اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ جو 2-3 اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ کر سکیں. اب جیسے میں 1-2 ایسے ڈریسز بناتی ہوں کہ اب خاص طور پہ جو فارمل ویئر ہے اس میں اگر آپ نے ایک شرٹ بنائی ہے بھری ہوئے کام والی، تو اس کے ساتھ ہم آپشن دیتے ہیں کہ جی آپ اس کے ساتھ دوپٹہ دوسرے کلر کا بھی پہن سکتے ہیں. پھر اس کے جو آپ کا لہنگا چولی ہے اس کو آپ فرق طریقے میں کلر میں کر سکتے ہیں، اور سیم کلر کا بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پاس ایک ویرائٹی آ جائے 2-3 طرح کی کہ آپ یہ 2-3 طریقوں سے پہن سکیں. تو پلین میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جو اگر کوئی ورکنگ لیڈی ہے تو وہ بھی اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ مطلب کسی پرنٹڈ دوپٹہ ایک ہی اگر آپ نے ڈریس بنا لی ہے، گرین کلر کا فار ایگزامپل بنا لیا، تو آپ اگلی دفعہ اس کا کوئی دوپٹہ پرنٹڈ کر لیں، پھر کئی دفعہ آپ اس کا پلین لے سکتے ہیں دوپٹہ، اس طرح سے سم تھنگ لائک دیٹ. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر اپنا کاروبار چلانا آسان کام ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، لیکن آئی ایم لکی انف کہ میرے ارد گرد جتنے بھی میل ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں. وہ بے شک میرے بھائی ہوں، میرے بردر ان لا اور میرے ہسبینڈ ہوں فار دیٹ میٹر، اور اس کے علاوہ میرے فادر، انہوں نے مجھے ساری زندگی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو میری میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب کو ڈومینیٹ کیا ہے ان ٹرمز آف اپنا یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور انہوں نے مجھے بہت انکریج بھی کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے ڈسکریجمنٹ ملی ہے کہ جی تم یہ کام کیوں کر رہی ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سننا پڑتا ہے اکثر لوگوں کو، لیکن میرے کیس میں ایسا نہیں ہے. مے بی آئی ایم لکی انف. صحت کے حوالے سے بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بزنس کے حوالے سے بھی کبھی مشکل سے گزرنا پڑا؟ نہیں، بزنس کو میں نے بہت اس طرح سے لیا ہوا، جیسے ایک آپ کو ہوتا نا، آپ نے ایک چھوٹا سا ایک بیبی ہے آپ کا، اس کو آہستہ آہستہ بڑا کر رہے ہیں. اس میں مطلب میرے لیے میں نے وہ نہیں رکھا ہوا کہ جی کہ اچھا یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. بس میں اس کو بیبی اسٹیپس کرتے کرتے اس کو اوپر لے کر جا رہی ہوں. آپ کے ساتھ تو سپورٹ بھی تھی اور آپ کو مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، لیکن ایک عام نئی طالب علم جو ہے
اسٹوڈنٹ جو لڑکی ہے وہ کیسے کسی نئے کام کو شروع کر سکتی ہے؟ آپ اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گی؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، آپ کا گول کیا ہے زندگی اور لائف میں. اگر آپ کو ایک برانڈ ہے وہ آپ کا گول ہے، پھر تو آپ اس کو پرسیو کریں. آپ کا اس میں پیشن ہونا چاہیے اس چیز میں کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں. پہلے آپ 100% کانفیڈنٹ ہو اس چیز کو لے کے کہ میں یہ کرنا واقعی میں چاہتی ہوں کہ نہیں چاہتی، کہ یہاں بس آپ کسی سے امپریس ہو گئے. امپریس ہونا بھی اچھی بات ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی اپنی وہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فیتھ اور کنوکشن رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور ایک تیسری جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کنسسٹنسی. بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے بہت جن کی اسٹرگل رہی ہوئی ہے اور ناؤ دے آر سکسیزفل. اسی طرح بہت سارے فیشن ڈیزائنر ہیں، ان کی میں اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایسے ہی تھا کہ ان کو بہت ساری مشکلات، اسٹرگل اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اگر آپ اس بزنس میں آ رہے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کی کنسسٹنسی جو ہے نا، کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے کہ نہیں یہ میرا گول ہے، میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. اور مارک مائی ورڈز، آپ یہ میری پوڈ کاسٹ 10 سال بعد بھی سنیں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ واقعی میں کنسسٹنسی نے آپ کو ایک لیول پہ کہیں نہ کہیں پہنچا ضرور دیا ہے. اگر آپ اس میں سکسیزفل نہیں ہوں گے تو اللہ میاں آپ کو کہیں اور کسی اور وسیلے سے یا کسی اور ذریعے سے سکسیز ضرور دے گا. اچھا، پیشنٹ بھی رہی ہیں آپ، کاروباری زندگی بھی ہے اور میڈیا کے ساتھ بھی آپ کنیکٹڈ ہیں. فیملی کو کتنا وقت دیتی ہیں اور کیسے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں میری جو گھر کی لائف ہے جو مطلب وہ میری آٹو پائلٹ پہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب جو گھر کی چیزیں مینیج ہونے والی ہوتی، پہلے تو یہی دیکھنا ہوتا نا، کیونکہ میں آہستہ آہستہ اس لیول پہنچی ہوں. ایک ٹائم تھا جب میں جاب کرتی تھی تو میں کھانا بھی خود ہی بناتی تھی اور ساری گھر کو بھی لک آفٹر خود ہی کرتی تھی. اب یہ ہے کہ اب مطلب میں جو ہے میرے پاس ایک سرونٹ ہے جو مطلب باقی چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے اور چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. جب آپ وہی کہتے ہیں نا، جب آپ نے ایک چیز کا وہ بیڑا اٹھایا ہو نا کہ آپ کسی اچھے مقصد اور کام کے لیے نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. اور پلس فیملی کی انڈرسٹینڈنگ بہت میٹر کرتی ہے. جیسے مطلب میرے ہسبینڈ میری چیزوں کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میرا فیملی ٹائم نہیں ہوتا. جب میں نے فیملی کو ٹائم دینا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں، پھر میرا صرف فیملی ٹائم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے خود اپنے ساتھ ڈیوائڈ کرنی ہوتی ہیں. اور جب یہ تب آتی ہیں جب آپ مائنڈ فل ہوتے ہیں اور اپنی ویلنس کے اوپر کام کرتے ہیں. پھر آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ میرا می ٹائم ہے، یہ میرا سلیپ ٹائم ہے، اب یہ میرا اپنے کام کا ٹائم ہے. تو آپ ساری چیزیں خود بخود آٹو پہ مینیج کرتے ہیں. اچھا، آپ کی طرف سے پاکستانی خواتین اور پاکستانی مردوں کے لیے کیا پیغام ہے ریگارڈنگ واٹ؟ آپ کیسے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کن اصولوں پر کاربند رہ کے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں؟ خصوصاً جیسے آپ نے کہا نا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، آپ نے ان کے ساتھ بہت سارے چیزوں پہ کوآپریٹ کیا ہوا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا اس میں یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی لائف ڈسپلن ہونی چاہیے. آپ کا کھانا، سونا، بیٹھنا، پھر سوشل لائف بھی آپ کی ہونی چاہیے. یہ ساری جو ہیں یہ چیزیں مل کے آپ کو ایک اچھا خوبصورت انسان بناتی. اور آپ کی لائف پروڈکٹیو ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس آپ صبح اٹھیں اور بس کھانا کھائیں اور آپ سو جائیں. اپنی لائف میں کچھ ایکٹیویٹی کچھ کریں. اگر آپ کی زندگی میں مسئلے بھی ہیں نا تو وہ 4 سال بعد آپ کی زندگی میں وہ مسئلے نہیں ہونے چاہیے. ان مسئلوں میں بھی ورائٹی لے کر آئیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی چیز پہ اسٹریس کریں، 4 سال بعد بھی آپ کو وہی چیز بادر کری تو اس کا مطلب آپ بہت ہی بورنگ انسان ہے. نئی ورائٹی لے کے آئیں، نئے مسئلے، نئی ان کے ساتھ چیلنجز کے ساتھ فائٹ کرنا سیکھیں. اور باقی یہ کہ خوش رہیں. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں. فیتھ ہے جو آپ کو ایک خوبصورت انسان بناتی ہے. سو یہ میرے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ اپنی فیتھ کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھیں اور اللہ پہ توکل رکھیں. بس بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.